السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ عملی اعتبار سے فرض اور واجب میں کتنا فرق ہے یا درمیانی اعتبار سے کتنا فرق ہے۔ آج اس مسئلے کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیے، واجب اور فرض میں عملی اعتبار سے کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، اس لیے کہ واجب پر بھی عمل کرنا ضروری ہے اور فرض کے اوپر بھی عمل کرنا ضروری ہے، دونوں ہی ضروری ہیں۔ واجب کو چھوڑنے والا بھی گنہگار ہوتا ہے اور فرض کو چھوڑنے والا بھی گنہگار ہوتا ہے، لیکن دونوں کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ فرض کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے۔ مثلا اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر ایک دن میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ اب اگر کوئی شخص نعوذ باللہ یہ کہہ دے کہ نماز فرض ہی نہیں ہے تو وہ شخص اب مسلمان نہیں رہے گا بلکہ کافر ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، ہر عاقل بالغ مرد عورت چاہے مقیم ہو یا آزاد ہو، روزے فرض کیے ہیں اللہ رب العزت نے۔ اب اگر کوئی شخص روزے کی فرضیت کا انکار کر دے تو اب وہ اس حالت میں مسلمان نہیں رہتا بلکہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو مسئلہ ہو گیا فرض کا۔ اب واجب کا نمبر آتا ہے، تو واجب کا مسئلہ اس طرح سے ہے کہ واجب کا انکار کرنے والا شخص وہ کافر تو نہیں ہوتا، البتہ شدید گنہگار اور فاسق ہو جاتا ہے۔ واجب کا انکار کرنے والا کافر تو نہیں ہوتا بلکہ بہت بڑا گنہگار اور فاسق ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے وتر کی نماز واجب کی ہے، وتر کی نماز واجب ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ وتر کی نماز واجب نہیں ہے تو وہ شخص مسلمان تو رہے گا لیکن بہت بڑا گنہگار اور فاسق ہو جائے گا۔ البتہ عملی اعتبار سے دونوں ضروری ہے، فرض پر بھی عمل کرنا ضروری ہے اور واجب کے اوپر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ تو مسئلہ ہو گیا کہ فرض اور واجب میں بنیادی فرق کیا ہے، وہ تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں اس طرف کہ نماز کے اندر اگر فرض اور واجب میں جو ہے بھول چوک ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ چلیے اب اس طرف بھی چلتے ہیں۔ تو نماز پڑھتے ہوئے نماز کی حالت میں نماز کے فرائض میں سے کوئی فرض جان بوجھ کر چھوٹ جائے یا دھوکے سے چھوٹ جائے، نماز نہیں ہوگی، پھر سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ نماز کے فرائض میں سے کوئی فرض چاہے دھوکے سے چھوٹ جائے یا جان بوجھ کر کے چھوٹ جائے، نماز نہیں ہوگی، السرنو یعنی دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے جان بوجھ کر کے کوئی واجب چھوڑ دے، نماز کے واجبات میں سے کوئی شخص جان بوجھ کر کے ایک واجب کو چھوڑ دے، تب بھی نماز نہیں ہوگی، دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر کوئی واجب بھول سے چھوٹ جائے، دھوکے سے چھوٹ جائے یا فرض اور واجب کے ادا کرنے میں تاخیر ہو جائے یا کسی فرض کو دوبارہ کر لے، مثلا ایک رکعت میں 2 رکوع کر لے یا ایک رکعت میں 3 سجدے کر لے، تو اب اس حالت میں سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اگر آپ نے سجدہ سہو نہیں کیا تو آپ کی نماز درست نہیں ہوگی، ورنہ پھر سے یعنی دوبارہ سے السرنو نماز پڑھنی پڑے گی۔ اب بات جب سجدہ سہو تک پہنچ ہی گئی تو میں اب آپ کو سجدہ سہو کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں۔ تو سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ آخری قعدے میں التحیات کی مقدار بیٹھ کر ایک طرف یعنی داہنی طرف کو سلام پھیر دے اور اس کے بعد سجدے میں چلا جائے، 2 سجدے کر لے، اس کے بعد پھر قعدے میں بیٹھ جائے، پھر دوبارہ سے التحیات پڑھے، اس کے بعد پھر درود شریف پڑھے، درود شریف پڑھنے کے بعد جو آخر میں دعا پڑھی جاتی ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ دعا پوری مکمل پڑھنے کے بعد اپنی نماز کو پورا کریں، مکمل کریں۔ تو محترم ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان ساری باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ ہم کو نصیب فرمائے۔ فقط والسلام۔